ادنا۔ گویا معراج معجزہ بنانے کے لیے تھا، معراج معجزہ بنانے کے لیے تھا اور دنیا کو بتانے کے لیے تھا۔ اب جب سے ہم نے شرح صدر آپ کے رتبے کے مطابق، دیکھو نا شرح صدر حضور کا بھی اور اولیاء کا بھی ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ کبھی غور نہیں کیا آپ نے دو آیتوں کے فرق میں؟ ان میں فرق ہے۔ فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ، یہاں تک ایک ہے، الم نشرح صدرک یہ بات، اور افمن شرح اللہ صدرہ یہاں تک دو چیزیں مشترک ہیں۔ ادھر بھی اللہ نے سینہ کھولا اللہ کے بندوں کا، ولیوں کا، عارفوں کا، اہل اللہ کا، وہاں بھی حضور کا سینہ اقدس کھولا، مگر فرق کیا ہے؟ ادھر فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، ان کا سینہ اسلام کے لیے کھولا۔ اور جب حضور کی بات کی فرمایا الم نشرح لک صدرک، آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول دیا۔ ہائے 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 ہائے۔ اب آپ سمجھ گئے جو تفسیر میں نے کی اس کے فرق کی سمجھ آئی؟ کہ کوئی کہے کہ یہ شرح صدر سے مراد وہی شرح صدر ہے جو اللہ پاک عطا کیا کرتا ہے، تو ولیوں کو، عالموں کو، عارفوں کو ان کے مقام و مرتبہ کے مطابق اور حضور کو حضور کے مقام کے مطابق نہیں۔ یہ فرق مدارج نہیں، فرق ماہیت ہے، فرق مدارج نہیں، فرق، کیونکہ وہاں شرح صدر سینہ کھولنا فرمایا اسلام کے لیے ان کا سینہ کھول دیا، یعنی اسرار اسلام کے دے دیے، معارف دے دیے، علوم لدنی دے دیے، راز دے دیے۔ اب جب وہ بولتے ہیں سینہ کھل جانے کے بعد تو وہ کچھ بولتے ہیں جو کتابوں میں نہیں ہوتا، جو ملائے اعلیٰ سے آتا ہے۔ تو جب اسلام کے لیے سینہ کھلتا ہے تو اس کے مطالب اور معانی کچھ اور ہیں، اور جب آقا علیہ السلام کی بات کی تو فرمایا الم نشرح لک صدرک، آپ کا سینہ، اسلام تو محبوب پہلے ہی آپ کے لیے ہے۔ ہائے ہائے ہائے، آپ کا سینہ اسلام کے لیے کیا کھولنا ہے؟ ہم نے تو اسلام ہی آپ کے لیے کھولا ہے۔ اسلام بنایا ہی آپ کے لیے ہے۔ اسلام تو بنتا ہی آپ کے چلن سے ہے، اسلام تو بنتا ہی آپ کے پھبن سے ہے، اسلام تو بنتا ہی آپ کے، جو آپ کہہ دیتے ہیں وہ اسلام ہے، جو کر دیتے ہیں وہ اسلام ہے، جدھر تک لیتے ہیں وہ اسلام ہے، جس کو ہاں کر دیتے ہیں وہ اسلام ہے، جس کو نہ کر دیتے ہیں وہ اسلام ہے۔ تو آپ کا اسلام کے لیے کیا کھولنا ہے؟ اسلام تو خود تکتا رہتا ہے آپ کے زبان کے کھلنے کو۔ حضور کا سینہ کھولنا الم نشرح لک صدرک، آپ کا سینہ آپ کے لیے کھولا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی آپ کی ذاتی ضرورت تھی، ہائے ہائے ہائے، کوئی ذاتی مسئلہ تھا جس کے لیے سینہ کھولا، اور ذاتی مسئلہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ کیا ہو سکتا تھا سوائے ایک کہ مولا تیرے حکم کی تعمیل میں پھرتا ہوں مگر وہ خلوتوں کی سرشاریاں نہ رہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ وہ جو لذتیں تھیں، سرشاریاں تھیں تنہائی کی، تو وہ نہ رہیں۔ ہر وقت اب کبھی ابو جہل کو سمجھاتے پھرتے ہیں، کبھی ابو لہب بدبخت کو سمجھاتے پھرتے ہیں، کبھی یہ ہے، تو میں ان سے گھبراتا تو نہیں ہوں، خوش ہوں، تیرے حکم کی تعمیل ہے، مگر وہ جو ایک من کی سرشاریاں تھیں جو غار میں ملتی تھی وہ موقع تو نہ رہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے جمع الجمع کا مقام دے کر وہ تیرا بوجھ بھی اتار دیا، اب تو ساری زندگی مخلوق میں گزار، تیرا حال وہی رہے گا جو کعبہ قوسین پر بیٹھنے میں ہے۔ اب وہ غار والے حال سے بھی اونچا ہو گیا۔ غار کیا ہے؟
غار کیا تھی؟ وہ تو محبوب بعثت سے پہلے کی سرشاریاں تھیں، اب تجھے وہ سرشاریاں دیتے ہیں جو تمہیں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اب او ادنا کی سرشاریاں ہیں۔ اس لیے حضور کا ہر لمحہ معراج تھا۔ وہ معراج جس کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا وہ ہمارے لیے ہے، امت کو بتانے کے لیے ہے، حضور کی اپنی ذات کے لیے حضور کا ہر لمحہ معراج تھا۔ اور ہر نماز کے وقت مصلی پہ کھڑا ہونا حضور کا کعبہ قوسین تھا۔ یہ ایک بات چلی تھی، سمجھا رہا تھا کہ خسارہ ہوتا ہے جن کے دل لگ جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، انہیں دھیان اگر ادھر سے ہٹانا پڑے اور مخلوق کی طرف کرنا پڑے تو گوارا نہیں ہوتا۔ ان کا تو خسارہ ہی یہ ہے، دنیا کا خسارہ تو ان کا خسارہ نہیں، دنیا میں تو انہوں نے دل لگایا نہیں، مال آیا خوشی نہیں ہوتی، چلا گیا غم نہیں ہوتا، ان کا یہ دنیا تو خسارہ نہیں ہے۔ اولاد مل گئی کوئی دل فرح نہیں ہوتا، اللہ کا شکر ہے، نہ ملی انہیں غم نہیں ہوتا۔ یہ تو ہمارے دھندے ہیں، دنیا داروں کے دھندے ہیں، جن کے دل ادھر لگ جاتے ہیں ان کے یہ غم یہ سود و زیاں نہیں ہیں، ان کا خسارہ یہ ہے کہ دھیان ادھر سے ہٹ جائے۔ تو کسی کو فیض دینے کے لیے دھیان ہٹانا پڑتا ہے، تو اللہ والے جب کسی کو فیض دیں تو اس پر دھیان کریں تو کچھ دھیان تقسیم ہوا یا نہ ہوا، یہ ان کا ایثار ہے۔ یہاں ایک مثال سمجھاتا ہوں مجذوب کی، جس کو مولانا غوث علی شاہ صاحب قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نو عمر تھا، تھوڑی عمر تھی، اور اپنے شیخ کے ساتھ سفر پہ جا رہا تھا تو جنگل میں دو مجذوب لیٹے ہوئے دیکھے، دو مجذوب لیٹے ہوئے دیکھے۔ قلندر صاحب فرماتے ہیں کہ دونوں مجذوبوں کے اوپر کسی نے آگ کے انگارے رکھ دیے تھے، دونوں پر کسی نے آگ کے انگارے رکھ دیے تھے، اور فرق یہ تھا کہ ایک کے کپڑے بھی جل گئے تھے، انگارہ جل رہا تھا، جسم بھی جل گیا تھا، گوشت پوست بھی جل گیا، چربی بھی جل گئی، خون اور چربی پیپ بن کے بہہ رہے تھے۔ انگارے نے اتنا اثر کر دیا تھا ایک نے، اور دوسرے مجذوب کے اوپر اسی طرح اتنا بڑا انگارہ جل رہا تھا، تو جسم نے تو کیا جلنا، اس کے کپڑے بھی نہیں جلے تھے، اس کے کپڑے بھی نہیں جلے تھے، آگ جل رہی ہے کپڑا بھی نہیں جل رہا اور سلامت۔ کہتے ہیں میرے شیخ نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹے بتاؤ ان دونوں میں سے کامل زیادہ کون ہے، اکمل کون ہے، زیادہ کامل کون ہے، ولی؟ کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، نو عمر تھا، تو میرا دھیان فوری اس طرف گیا، کرامت کی طرف گیا، جو کہ ہم تو کمال کرامت میں سمجھتے ہیں، ہمارا تو دھیان ہی سارا کرامت میں ہے۔ اور اولیاء اللہ ان کو جتنی حیا ظہور کرامت میں آتی ہے اتنی حیا عورت کو اپنے ایام میں نہیں ہوتی۔ اولیاء اللہ کے لیے کرامت کا ظاہر ہونا ایسے ہے جیسے عورتوں کے ہر مہینے ایام، اتنا گھبراتے ہیں۔ اور جو اولیاء کرامت ظاہر کرتے ہیں وہ کسی اذن الہی اور کسی حکمت سے، کثرت سے ظاہر کریں یا قلت سے، وہ امر الہی سے ظاہر کرتے ہیں، خود ان کی طبیعت ظہور کرامت کو نہیں چاہتی، گریزاں ہوتی۔ انبیاء کا، نبوت کا تقاضا ہوتا ہے ظہور معجزات کے لیے۔ تو کہتے ہیں میرا خیال گیا، میں نے کہا کہ جس کے کپڑے بھی نہیں جلے یہ بڑا ولی ہے، یہ زیادہ کامل ہے۔ تو شیخ مسکرا پڑے، ہنس پڑے، اس نے کہا نہیں بیٹے، جس کے کپڑے بھی نہیں جلے، چونکہ مجذوب تھے تو یہ حالت جذب میں ابھی ناقص ہے، یہ اپنے جذب میں ناقص ہے، اور جس کے کپڑے بھی جل گئے اور چربی اور خون بہہ رہا ہے وہ اپنی جذب میں کامل ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا دیکھیے آگ کا کام کیا ہے؟ آگ کا کام جلانا، تو یہ جو اس مجذوب کو آگ جل رہی ہے پر جلا نہیں رہی، تو آگ کا کام ہے جلانا، تو کیا چیز ہے جو روکے ہوئے ہے اس کو جلانے سے؟
کپڑے اور جسم اور چربی جلانے سے جو آگ کو روکے ہوئے ہے، کیا چیز ہے جو روک کے کھڑی ہے؟ انہوں نے فرمایا بیٹے یہ اس کی توجہ ہے نا، یہ اس کی توجہ ہے جو آگ کو جلانے نہیں دیتی، اور ادھر سب کچھ جل گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے آگ اپنا کام کیے جا رہی ہے، اور اس ولی نے مجذوب نے اپنی توجہ اس کو جلانے سے روکنے کی طرف نہیں کی۔ تو جو توجہ کر کے آگ کو جلانے سے روک رہا ہے اس کی جذب ناقص ہے کہ کچھ توجہ اللہ کی طرف ہے، کچھ ابھی اپنے جسم کو بچانے کی طرف ہے، کچھ اللہ کی طرف ہے، کچھ اپنی طرف ہے، تبھی تو خود کو بچا رہا ہے نا، توجہ ابھی اس کی بٹی ہوئی ہے، سو جذب ناقص ہے۔ اس کا جذب کامل ہے کہ اللہ کی طرف توجہ میں اتنا جاذب ہو چکا ہے کہ خود چربی پگھل گئی، اس کو ہوش ہی نہیں ہے۔